ساتھیوں السلام علیکم، میں آپ سبھی کا اس یوٹیوب چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ تو ساتھیوں آج ہم لوگ کلاس 10 اردو سبق 5 کا VVI آبجیکٹیو پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ لیسن 5 کا جتنے بھی VVI آبجیکٹیو ہے اس کو پڑھیں گے۔ جن ساتھیوں کا اس بار بہار بورڈ میٹرک کی پریکچھا ہونے جا رہا ہے، یہ سبھی کوشچن ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے سیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ کلاس 10 اردو VVI آبجیکٹیو سبق 5، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ کلاس 10 اردو VVI آبجیکٹیو سبق 5 کو پڑھیں گے۔ سبق 5 میں کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ افسانہ کا نام ہے آشیانہ۔ افسانہ کا نام کیا ہے؟ آشیانہ، جس کے مصنف کون ہیں؟ نگار عظیم۔ کون ہے؟ سبق 5 میں کیا ہے؟ آشیانہ۔ افسانہ کا نام کیا ہے؟ آشیانہ، جس کے مصنف ہیں نگار عظیم۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ افسانہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ افسانہ ایک ایسی نثری کہانی ہے جس میں زندگی کی سچائیوں کا بیان کیا جاتا ہے، یا ایسے بھی بول سکتے ہیں افسانہ ایک ایسی نثری کہانی ہے جس میں جو ایک ہی نشست میں پڑھی جاتی۔ کیا ہوتی ہے؟ افسانہ ایک ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جاتی ہے، یعنی ایک ہی بیٹھک بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو دیکھیے اس افسانہ کے جتنے بھی افسانہ آشیانہ، جس کے مصنف کون ہے؟ نگار عظیم ہے۔ اس افسانہ سے جتنے بھی کوشچن امپورٹنٹ ہیں آج ہم لوگ اسے پڑھیں گے۔ تو کوشچن نمبر 1 ہے، آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ یعنی افسانہ آشیانہ کے مصنف کون ہیں؟ ٹھیک ہے، تخلیق مطلب ہوتا ہے نرماتا۔ تو کوشچن نمبر 1 ہے، آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ تو آنسر کیا ہو جائے گا؟ نگار عظیم۔ کیا ہو جائے گا؟ نگار عظیم۔ آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ تو جواب میں کیا ہو جائے گا؟ آشیانہ جو ہے یہ نگار عظیم کی تخلیق ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ کوشچن نمبر 2 کیا ہے؟ نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب مطلب ہوتا ہے سیلیبس، یعنی آپ کے سیلیبس میں شامل ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ جواب ہوگا آشیانہ۔ کون سا افسانہ ہے آپ لوگوں کے نصاب میں؟ تو آشیانہ۔ آشیانہ مطلب ہوتا ہے گھر یا گھونسلہ۔ آشیانہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر یا گھونسلہ۔ کوشچن نمبر 3 ہے، نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ نگار عظیم جو تھے اس کا اصل نام یعنی ریئل نیم کیا تھا؟ ریئل نیم یعنی اصل نام کیا تھا؟ ملکہ مہر نگار۔ نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ ملکہ مہر نگار تھا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، نگار عظیم اردو کے علاوہ کس موضوع میں MA کیے؟ نگار عظیم جو تھے اردو میں MA کیے ہی تھے، ساتھ ہی اور کس موضوع میں MA کیے؟ تو یہ کوشچن ہے، اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ ڈرائنگ اور پینٹنگ۔ کیا ہو جائے گا؟ ڈرائنگ اور پینٹنگ۔ ڈرائنگ اور پینٹنگ۔ نگار عظیم جو تھے کس کس موضوع میں MA کیے تھے؟ اردو میں کیے تھے اور ڈرائنگ اینڈ پینٹنگ میں، ٹھیک ہے۔ MA مطلب ہوتا ہے، MA کا فل فارم ہوتا ہے ماسٹر آف آرٹس۔ یہاں تک سمجھ گئے۔ کوشچن نمبر 5 ہے، نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ یعنی نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعہ مطلب ہوتا ہے افسانوں کی کتاب یا کہانی کی کتاب، ٹھیک ہے۔ افسانہ مطلب ہوتا ہے کہانی، افسانوی مجموعہ مطلب ہوتا ہے کہانی کی کتاب۔ تو نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام کیا تھا؟ عکس تھا۔ کیا تھا؟ نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام کیا تھا؟ عکس تھا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 6 ہے، نگار عظیم کا مجموعہ عکس کب شائع ہوا تھا؟ نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام عکس تھا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 6 میں ہے، نگار عظیم کے پہلا افسانہ جو ہے عکس، یہ کب شائع ہوا تھا، یعنی کب پرکاشت ہوا تھا؟ تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ 1990 عیسوی کو شائع ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ یعنی 1990 عیسوی کو پرکاشت ہوا تھا۔ کون سا مجموعہ؟ تو مجموعہ کا نام ہے عکس۔ کوشچن نمبر 7 ہے، نگار عظیم کے دوسرے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم کے دوسرے افسانوی مجموعہ مطلب ہوتا ہے دوسری کہانی کی کتاب کا نام کیا ہے؟
تو دوسری افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ گہن. کیا ہے؟ نگار عظیم کے دوسرے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ گہن. جواب میں کیا ہو جائے گا؟ گہن. کوشچن نمبر 8 ہے نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا تھا؟ نگار عظیم کے دوسرے افسانوی مجموعہ کا نام گہن ہے، کوشچن نمبر 7 میں تھا. اس کے بعد کوشچن نمبر 8 ہے نگار عظیم کا جو ہے مجموعہ گہن یعنی دوسرا افسانوی مجموعہ جو گہن ہے یہ کب شائع ہوا تھا، کب پرکاشت ہوا تھا؟ تو جواب ہو جائے گا 1999 عیسوی کو. کب شائع ہوا تھا؟ جواب میں کیا ہو جائے گا؟ 1999 عیسوی کو. اوکے. اس کے بعد کوشچن نمبر 9 ہے نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام کیا ہے؟ کوشچن نمبر 9 میں کیا ہے؟ نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام کیا ہے؟ سفر نامہ مطلب ہوتا ہے یاترا ورتانت. سفر نامہ کا ہندی کیا ہوتا ہے؟ یاترا ورتانت. تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ گرد آوارگی. کیا ہے؟ گرد آوارگی. نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام کیا ہے؟ گرد آوارگی. اس کے بعد کوشچن نمبر 10 ہے نگار عظیم نے کس بادشاہ کی شاعری پر تنقیدی کتابیں لکھی ہے؟ تو جواب میں کیا ہو جائے گا؟ بہادر شاہ ظفر. کیا تھا؟ جواب میں کیا ہو جائے گا؟ بہادر شاہ ظفر. کوشچن نمبر 10 میں کیا تھا؟ نگار عظیم نے کس بادشاہ کی شاعری پر تنقیدی کتاب لکھی ہے؟ تو جواب کیا ہو جائے گا؟ بہادر شاہ ظفر. کوشچن نمبر 11 ہے نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ تو جواب میں کیا ہو جائے گا؟ نفسیاتی. کیا ہے؟ نفسیاتی. کوشچن نمبر 12 ہے برکت علی صدیقی اور زرینہ کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو آنسر کیا ہو جائے گا؟ افسانہ کا نام ہے آشیانہ. کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو آشیانہ. کوشچن نمبر 12 میں تھا برکت علی صدیقی اور زرینہ جو ہے کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو آشیانہ افسانہ کا کردار ہے. برکت علی صدیقی جو تھے زرینہ کے شوہر تھے. برکت علی صدیقی کون تھے؟ زرینہ کے شوہر تھے اور یہ دونوں کیا تھے؟ میاں بیوی تھے. اوکے. کوشچن نمبر 13 ہے سراج اور عرفانہ کس افسانہ کا کردار ہیں؟ تو کیا ہے؟ آشیانہ. کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو آشیانہ. سراج اور عرفانہ یہ دونوں کیا ہے؟ میاں بیوی ہے. ٹھیک ہے. کون ہے؟ میاں بیوی. اور برکت علی صدیقی اور زرینہ جو تھے اس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ سراج ہے. ٹھیک ہے. تو سراج جو ہے سراج اور عرفانہ یہ دونوں میاں بیوی ہے. تو کوشچن نمبر 13 میں تھا سراج اور عرفانہ کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو آنسر کیا ہو گیا؟ آشیانہ. کوشچن نمبر 14 ہے سراج کی ملازمت کس شہر میں ملی تھی؟ یعنی کوشچن نمبر 14 میں کیا ہے؟ سراج جو تھے برکت علی صدیقی کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ سراج تھا. تو سراج کو ملازمت مطلب ہوتا ہے نوکری کس شہر میں ملی تھی؟ تو کس شہر میں ملی تھی سراج کو نوکری؟ بنگلور میں ملی تھی. بنگلور. کہاں پر ملی تھی؟ تو بنگلور اس کا جواب ہو جائے گا. کوشچن نمبر 15 ہے افسانہ آشیانہ میں سراج برکت علی صدیقی کا رشتہ میں کون تھا؟ تو سراج جو تھا برکت علی صدیقی کا رشتہ میں کون تھا؟ بیٹا تھا. سراج کون تھا؟ برکت علی صدیقی کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 16 ہے افسانہ آشیانہ میں سراج کی بیوی کا نام کیا تھا؟ افسانہ آشیانہ میں سراج کی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو جواب کیا ہو جائے گا؟ عرفانہ. آپ لوگ یہاں تو سمجھ گئے. کوشچن کو پھر سے ریوائز کروا دیتے ہیں تاکہ اچھے سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 1 کیا تھا؟ آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ تو جواب میں کیا ہو جائے گا؟ نگار عظیم. کوشچن نمبر 2 ہے نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو جواب میں کیا ہو جائے گا؟ آشیانہ. کوشچن نمبر 3 ہے نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ تو جواب ہوگا ملکہ مہر نگار. کوشچن نمبر 4 ہے نگار عظیم اردو کے علاوہ کس موضوع میں ایم اے کیے تھے؟ تو جواب میں کیا ہو جائے گا؟ ڈرائنگ اور پینٹنگ. کوشچن نمبر 5 ہے نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب کیا ہو جائے گا؟ عکس. کوشچن نمبر 6 ہے نگار عظیم کا مجموعہ عکس کب شائع ہوا تھا؟ تو جواب کیا ہو جائے گا؟ 1990 عیسوی کو شائع ہوا تھا. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 7 ہے نگار عظیم کے دوسرے افسانوی مجموعہ کا نام بتائیے. یعنی کیا ہے؟ تو جواب میں کیا ہے؟ گہن.
کوشچن نمبر 8 ہے نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا تھا؟ تو مجموعہ کب شائع ہوا تھا؟ 1999 عیسوی کو۔ جواب میں کیا ہو جائے گا؟ 1999 عیسوی۔ کوشچن نمبر 9 ہے نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام کیا ہے؟ جواب کیا جائے گا؟ گرد آوارگی۔ کوشچن نمبر 10 ہے نگار عظیم نے کس بادشاہ کی شاعری پر تنقیدی کتابیں لکھی ہے؟ تو جواب کیا ہو جائے گا؟ بہادر شاہ ظفر۔ کوشچن نمبر 11 ہے نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ تو جواب میں کیا ہو جائے گا؟ نفسیاتی۔ کوشچن نمبر 12 ہے برکت علی صدیقی اور زرینہ کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو جواب میں ہو جائے گا افسانہ کا نام کیا تھا؟ آشیانہ۔ کوشچن نمبر 13 ہے سراج اور عرفانہ کس افسانہ کا کردار